پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان کی سیاست میں ٹیمپریچر ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اپوزیشن کی جماعتوں نے پہلے ہی 8 فروری کے لیے احتجاج کی کال دے رکھی ہے, پہیہ جام کی کال دے رکھی ہے. کہا ہے کہ دکان بند رکھیں, شٹر ڈاؤن رکھیں, گاڑی گھر میں رکھیں, سڑک پر مت آئیں. یہ اپیل پاکستان تحریک انصاف سمیت اپوزیشن کی جماعتوں نے کر رکھی ہے. محمود اجگری صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے جیل بھرو تحریک کا عندیہ بھی دے دیا ہے. کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کارکنوں سے اور اپنی اتحادی جماعتوں سے کہیں کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا جائے. یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج JUI نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی 8 فروری کو بطور یوم سیاہ منائیں گے. 8 فروری کے انتخابات کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے, یہ درست نہیں ہوئے تھے, اسی لیے وہ بھی اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے جا رہے ہیں. اور آج انہوں نے اس کا پورا شیڈول جاری کیا ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج ہوگا. راولپنڈی میں ہونے والے احتجاج میں مولانا فضل الرحمان صاحب خود خطاب کریں گے. تو JUI نے بھی اس کی جو ہے وہ کال دے دی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے وفاقی حکومت کو ایک خط لکھا ہے, اور اس خط میں انہوں نے جو وفاق کے ذمہ واجب الادا رقم ہے صوبے کی, خیبر پختونخوا کی, وہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس میں سہیل آفریدی صاحب نے ان سے کہا ہے کہ آئینی طور پر واجب الادا مالی رقوم کی مسلسل عدم ادائیگی پر وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں کہ وہ ان کی رقم جو ہے وہ دے. خط میں وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ کے تحت ماہانہ رقوم, نیٹ ہائیڈل منافع, تیل اور گیس رائلٹیز اور ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص فنڈز کی بروقت اور مکمل ادائیگی نہ ہونے کے باعث خیبر پختونخوا شدید مالی اور انتظامی بحران کا شکار ہو چکا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس مالی خلا کے باعث صوبے کی کیش مینجمنٹ متاثر ہوئی ہے, بجٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں اور صحت, تعلیم سمیت دیگر اہم عوامی شعبوں میں سروس ڈلیوری بری طرح متاثر ہے. تو انہوں نے درخواست یہ کی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام بقایات فوری, مکمل اور غیر مشروط طور پر جاری کیے جائیں. بالخصوص NFC کی ماہانہ اقساط, نیٹ ہائیڈل منافع, تیل اور گیس رائلٹیز اور ضم شدہ اضلاع کے فنڈز آئینی تقاضوں کے مطابق فراہم کیے جائیں. خط میں خبردار کیا گیا ہے کہ مزید تاخیر سے صوبے کا مالی دباؤ بڑھے گا اور گورننس کی صلاحیت کمزور ہوگی. تو یہ خط جو ہے وہ وفاقی حکومت کو لکھا گیا. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ صوبائی حکومت اپنے فنڈز کا مطالبہ کر چکی ہے. دوسری طرف سندھ حکومت بھی بار بار کہہ رہی ہے, ابھی حال ہی میں گل پلازا میں جو آگ لگی ہے اس کے سامنے جو گرین لائن کا ایک منصوبہ احمد جناح روڈ پہ بن رہا تھا, اس کے بارے میں بھی سندھ حکومت کا شکوہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کے پیسے ادا نہیں کیے ہیں, جس کی وجہ سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ حکومت کا موقف اس پہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی جو گرین منصوبہ ہے یا اورنج لائن کا منصوبہ ہے یا دوسرا کوئی منصوبہ ہے, یہ سارے منصوبے صوبائی حکومتوں نے, یا BRT کا پشاور کا منصوبہ ہے, یہ سارے منصوبے صوبائی حکومتوں نے اپنے خرچے پر کیے ہیں. لیکن یہاں پر سندھ کو نہ صرف نواز شریف صاحب نے جب وہ وزیر اعظم تھے گرین بس کا تحفہ دیا, وفاق کے پیسوں سے یہ لائن بنوا کے دی, اب ایکسٹینشن کا معاملہ ہے تو مزید پیسے مانگے جا رہے ہیں, بلکہ K4 منصوبے کے لیے بھی اربوں روپے وفاقی حکومت نے ادا کیے ہیں. نہ صرف K4 کے منصوبے کے لیے بلکہ اس کے لیے جو ایک کینال بننی ہے اس کینال کے لیے بھی 50% وفاق نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دے گا. تو وفاق کا خیال ہے کہ وہ تو آلریڈی سندھ کی آؤٹ آف دا وے مدد کر رہے ہیں, جبکہ سندھ حکومت ابھی بھی نالاں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. میں آپ کو سب سے پہلے محمود اجگری صاحب کا بیان سنوا دیتا ہوں, جس میں وہ 8 فروری کے بعد یا اس کے آس پاس جیل بھرو تحریک کا عندیہ دے رہے ہیں. سنیے محمود اجگری صاحب نے کیا کہا ہے. ہم آپ سے پیسہ مانگتے ہیں, نہ آپ سے کوئی چندہ مانگتے ہیں, نہ آپ کو کہتے ہیں کسی کو پتھر مارو, لیکن اس جبر کی حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ ایک دن کو کوآپریشن کرو. دکان بند رکھو, ٹیکسی بند رکھو, لانا بند رکھو. یہ تو ابتدا ہے. ممکن ہے تحریک تحفظ پاکستان تمام کارکنوں سے, اپنی پارٹیوں سے کہے کہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمیں لسٹیں دو, کون جیل جانا چاہتا ہے جمہوریت کے لیے, کون جیل جاتا ہے پاکستان کو. ہم نے ابتدا کر دی ہے, آپ پہ بھی اس حکومت کا نزلہ گرا ہے, تو بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ جیل سے کال آئی تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. ذرا سہیل آفریدی صاحب کو بھی سن لیجئے. اگر جیل سے صرف احتجاج کی کال آئی تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. تیار ہو, تیار ہو, پاکستانی بھی تیار ہے اور لیڈ کرنے کے لیے میں بھی تیار ہوں انشاءاللہ. لگتا ہے کسی کے دوڑے لگنے والی ہے انشاءاللہ.
तभी मैंने कहा शुरू में कि पाकिस्तान की सियासत में जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ रहा है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। इशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपको भी खुश आमदीद। और हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, PMLN के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सबका। मैं शौकत साहब आपसे शुरू करता हूँ, ये जेल भरो तहरीक का जो इंदिया दिया है, ये तो जेलें भर भर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही थक नहीं गई है? इतने कारकुनान आपके अभी तक जेलों में हैं, पर्चे काट रहे हैं, कुछ सज़ा याफ्ता हैं, कोई मफरूर हैं, अभी भी आप जेल भरो तहरीक की सकत रखते हैं? जो बात पे वो कहते हैं कि जी अब तो गवर्नर राज भी लगेगा, और कभी मुकदमे बनाते हैं जाली, कभी क्या करते हैं, कभी तो इस तरह ये जो खौफ क्रिएट करने की कोशिश हो रही है ना, तो उस खौफ को ख़त्म करने के लिए उनका आपने गिरफ्तार करना है तो बस ठीक है, हम गिरफ्तारियां दे देते हैं। तो इससे पहले भी तो हुई है ना जमहूरियत के लिए, तो उस मुल्क के अंदर पहले भी तारीखें चली हैं, पहले भी जेल भरो तारीख हुई है, हमने भी अनाउंस की थी, आपको याद होगा एक दौर में। तो ये कोई गैर कानूनी बात नहीं, यही जमहूरियत की बात है। अगर हुकूमत यानी ये हुकूमत के मुंह पे एक तमाचा होता है कि जी आप आइन कानून पे आप पाबंदारी नहीं कर रहे, आपका अदली आज़ाद नहीं है, आपका रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क के अंदर, तो अगर इस तरह आपने चलाना है तो इसके लिए हम तैयार नहीं। अगर नहीं, लेकिन शौकत साहब आपने तो काबिल अमल फार्मूले देखने हैं ना। ये तो जेल भरो तहरीकें उन मुआशरों में चलती हैं जहाँ पर बड़ा एक दबाव आ जाता है हुकूमत के ऊपर अखलाकी तौर पे कि देखें बेगुनाह लोग जेलों में जा रहे हैं और हुकूमत पर एक दबाव आने लगता है। यहाँ पर तो आपका ऑलरेडी शिकवा ये है कि बेगुनाह लोगों को भर भर के जेलों में डाला गया है। आपने पहले भी एक कोशिश ये की थी जेल भरो तहरीक की, और आप जब गए थे तो वो लोग तो उन्होंने पकड़ के आपके रहनुमाओं को अंदर डाल दिया, और रहनुमाओं ने कहा कि जी हम तो एहतजाज के लिए आए थे और हमें क्या पता था कि हमें गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। तो ऐसा भी हुआ था आपके साथ। तो ये कैलकुलेट करके स्टेटमेंट दिया या बस कह गए हैं महमूद अचकज़ई साहब? देखिए, महमूद अचकज़ई साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जाहिर है उनका एक तजुर्बा है, बड़ी तारीखों में शरीक रहे हैं, और इमरान खान ने भी उनके हवाले किया है कि आप जो भी तारीख चलाएंगे, और पार्टी को पाबंद किया है कि आप उनको फैसिलिटेट भी करेंगे, उनके साथ तावन भी करेंगे और उन्हीं की बात मानेंगे। तो डेफिनेटली अगर वो किसी तारीख का ऐलान कर रहे हैं तो उस पर मनवान अमल होगा, लेकिन ये हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी। इस वक्त भी आप देखें ना, जितने सियासी कारकुन जेलों के अंदर है, पहले से गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो हुकूमत के लिए भी एक, ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये चूंकि वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनको शायद दबाव। आप कह रहे हैं कि इसका दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा? शौकत साहब आप ये समझते हैं कि इसका दबाव हुकूमत के ऊपर आएगा? दबाव तो डेफिनेटली होगा, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि फॉर्म 47 की हुकूमत ये सिर्फ इक़्तिदार लेने के लिए आए हैं। इनको ना आवाम की फिक्र है, ना अवामी मसाइल की फिक्र है। और आज जो सूरत-ए-हाल इस वक्त है, आप खुद सोचें, इस मुल्क के हालात देखें, 12 करोड़ आवाम इनके दौर में खत गुर्बत के नीचे चले गए हैं। इस वक्त 22% बेरोजगारी हो गई है, और मुल्क के जितने नौजवान हैं वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, सरमाया बाहर जा रहा है, आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई है, कारखाने बंद हो रहे हैं। तो इन हालात के अंदर भी ये खुश हैं कि जी हमें चूंकि ट्रम्प के साथ तस्वीर बनाने का मौका मिल रहा है, और तो खुश हैं, लेकिन अवाम की तो इनको परवाह नहीं है ना। सही है, चले, बिल्कुल सही है। आप समझते हैं कि इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने अगर कहा है तो ठीक कहा होगा। लेकिन भट्टी साहब आपके ख्याल में ये काबिल अमल फार्मूला है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अपोजिशन जमातों के लिए, और आपके ख्याल में इसमें संजीदा भी है या नहीं? क्योंकि इसमें एक राय ये भी हो सकती है कि बस महमूद अचकज़ई साहब ने कह दिया है हुकूमत पर दबाव डालने के लिए, अमली तौर पर भी करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जो पहिया जाम वगैरह की कॉल दी हुई है उसी पर इक्तफा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको हक हासिल है आइन और कानून के अंदर रहकर कुछ भी करने का, और ये कोई गैर आइनी और गैर कानूनी भी नहीं है। लेकिन दुआ करें कि ये उन्होंने सिर्फ बयान ही दिया हो, हकीकत में ना करना पड़े। क्योंकि एक तरफ तो आप जेल निकालो तहरीक चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जेल में हमें क्यों डाला ये तहरीक चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमें नाहक जेल में डाला जा रहा है ये तहरीक चला रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो जेलों से बचने के लिए रुपोश हैं, अंडरग्राउंड हैं। उनके कई सियासतदान जिनको एक मज़ का खेज़ ट्रायल, मज़ का खेज़ केस और मज़ का खेज़ फैसले के बाद सज़ाएं हुई थोक के हिसाब से। और मुलाकात कराओ तहरीक है, इमरान खान को जेल से निकालना ये तहरीक है, और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई जेल भरो तहरीक। हुकूमत खुश होगी और हुकूमत लुडियाँ डालेगी,
اور کوئی دباؤ نہیں پڑے گا حکومت پر، اور نہ کوئی یہ دباؤ اس کا پڑنے والا ہے۔ اور میں سب سے پہلے تو محمود خان اچکزئی صاحب کو چاہوں گا کہ وہ جائیں اور گرفتاری پیش کریں اور وہ جیل میں جائیں، اس کے بعد کوئی دوسرے لوگ جیل میں جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان تحریک انصاف میں کیوں فقدان ہے فیصلہ سازی کا، کیوں یہ دور کی کوئی حکمت عملی نہیں بناتے، کیوں دور اندیشی ان میں ختم ہو گئی ہے۔ نعرے، آپ ٹھیک ہے جلسوں میں نعرے اچھی بات ہے، آپ اپنے ورکرز کے لیے آپ نعرے مارتے ہیں، آپ جذباتی باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے ورکرز کا مورال اپ رکھتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ظاہر ظلم ہوا ہے، انتقام ہے، لیکن جو کچھ یہ کر رہے ہیں کیا اس سے ان کے مسائل کم ہوں گے؟ یعنی محمود خان اچکزئی صاحب کو لانے کا، علامہ ناصر عباس صاحب کو لانے کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا، جہاں تک میں سمجھاؤں، کہ وہ یہ تھا کہ یہ باقی اپوزیشن کو ساتھ ملائیں، یہ اور ایک موومنٹ چلائیں آئین اور قانون کے اندر رہ کر، اور اس موومنٹ سے دباؤ ڈالیں حکومت پر۔ صحیح۔ اور دوسرا ان کو لانے کا مقصد تھا کہ یہ حکومت سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں، بند دروازے کھولیں، ایک قدم پیچھے ہٹ کر ایسی حکمت عملی بنائیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے مشکلیں آسان ہوں۔ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی یہ کوئی کہنے والی بات ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک چلائیں گے جی، اور حکومت کے لیے مشکل کیا ہوگی جیل میں رکھنے کے لیے؟ بھائی وہ ان کو کے لیے کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کوئی خود رہنا ہے کہ ساتھ ان کو ایک کمرے میں دوسرا بندہ آ جائے گا تو ان کے لیے مشکل پیدا ہوگی؟ تو یہ ایک عجیب و غریب بیان تھا جس کی کوئی منطق نہیں، کوئی جس کی لاجک نہیں ہے، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس سے کچھ بگڑنے والا نہیں حکومت کا۔ ابھی بھی وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، حکومت کے لیے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں جو کرنا ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف سیاست نام ہے بند دروازے کھولنے کا، ایک قدم پیچھے ہٹیں، سیاست کریں، سیاست میں واپس آئیں۔ یہ جو آج کی حکومت ہے یہ آپ کی انہی جیل بھرو اور انہی بیانوں اور انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ بینیفیشری ہو کر یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے یا حکومت کا کچھ بگڑنے والا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ حذیفہ رحمان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل حافظی صاحب پچھلے کچھ عرصے سے، چند ہفتوں سے ایک اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ لاہور گئے، پھر وہ سندھ چلے گئے، اب خیبر پختونخوا میں کل پچھلے 2 دن میں انہوں نے مردان، نوشہرہ، چکدرہ، سوات، بری کوٹ، ان تمام علاقوں میں انہوں نے ایک اچھا کراؤڈ ایسا لگتا ہے بظاہر کہ پل کیا ہے، اور پھر آج وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر جیل سے کال آئی تو یہ حکمرانوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ کے خیال میں اسٹریٹ موومنٹ کیسی چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور کیا واقعی وہ متاثر کن ہے اور اسے حکومت کے لیے کوئی پریشانی بن سکتی ہے؟ کیا اچھا کراؤڈ پل کر رہے ہیں سہیل حافظی صاحب؟ جی بہت شکریہ اسداللہ صاحب۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا۔ ارشاد بھٹی صاحب جو ہے ہماری اسکول آف تھاٹ کے تو حامی نہیں ہیں، ہمارے تو بہت بڑے کرٹک ہیں وہ، لیکن آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں میرے خیال سے اچھی باتیں ہیں۔ بالکل سیاست نام ہی بند دروازوں کو کھولنے کا ہے، لیکن میں بھٹی صاحب کے گوش گزار کر دوں کہ اچکزئی صاحب نے جو 2-3 بیان دیے تھے اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے اور حکومت کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت آگے بڑھانے کے، میرے خیال سے ودن پاکستان تحریک انصاف اور جو نیٹ ورک امریکہ سے بیٹھ کر بانی کا ہینڈل چلاتا ہے ان کی طرف سے اتنا شدید ریئیکشن اور پریشر آیا ہے کہ اچکزئی صاحب بھی وہی پالیسی اپنا رہے ہیں جو گنڈاپور صاحب اپناتے رہے کافی عرصے تک۔ ظاہر ہے وہ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ان کی بات چیت پر شک کیا جاتا ہے یا انہیں کہا جاتا ہے یا پیغام بھجوایا جاتا ہے کہ آپ کو اس مقصد کے لیے اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا گیا، جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا آپ اسی کو پورا کریں۔ جہاں تک آپ نے بات کی اسٹریٹ پاور کی، دیکھیں کے پی کے میں ہونے والے بڑے جلسے آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اسٹریٹ پاور ساتھ ہے یا نہیں۔ متعلقہ ضلع میں ڈی سی وزیر اعلیٰ جلسہ کرنے جائیں، 5, 8, 10 ہزار بندہ تو لامحالہ ویسے موجود ہوتا ہے یا نکل آتا ہے۔ اسٹریٹ پاور کے لیے نہ لیڈر کے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسٹریٹ پاور کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر گلی محلے میں آپ کے پاس اتنی پاپولیرٹی اور اتنی سپورٹ موجود ہے کہ آپ نے صرف کال دینی ہے اور لوگوں نے باہر نکل آنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی مومنٹم یا موومنٹ بنانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پنجاب میں آپ آئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ لبرٹی، آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے لبرٹی میں ہر وقت لبرٹی گول چکر میں 2,500-3 ہزار بندہ شاپنگ کے لیے بھی آیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کی بات مان لی کہ حکومت نے سختی کی ہوئی تھی تو بھائی آپ کے لیے تو 10-20-25 ہزار بندہ ہونا چاہیے تھا۔ لاہور پولیس سے کئی گنا بندے آپ کے لیے موجود ہوتے،
आपने कहीं इंटरचेंजेस पे हमें रोका गया तो इंटरचेंजेस पे लाखों लोग मौजूद होते, 100-200 की टोलियां थी। आप ही नहीं एवेल्युएट कर ले, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना मैं तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को एवेल्युएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बीइंग द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आप भी आज शाम को इनके जितने भी इवन के कराची में भी होने वाली एक्टिविटीज, वो कोई ऐसी यानी क्राउड नहीं था, लोग थे 400, 500, 1000, 2000, लेकिन अगर कराची की आबादी 4 करोड़ है, 4 करोड़ से अगर 5 लाख बंदा आपके लिए नहीं निकला तो आप कैसे कहेंगे कि जी स्ट्रीट मूवमेंट मेरे साथ मौजूद है। स्ट्रीट पावर अगर किसी के पास है तो फजलुर रहमान के पास है, वो एक नोटिस के ऊपर 1 लाख बंदा इकट्ठा कर देता है। ज़ाहिर उनका मदारिस का निज़ाम है, बाकी चीजें मौजूद है, लेकिन उनकी खूबसूरती है कि वो गमला भी नहीं तोड़ते। लेकिन जिस चीज को तहरीक इंसाफ जितनी जल्दी मान जाएगी उतनी जल्दी ही तहरीक इंसाफ इस मसाइल से निकल आएगी कि तहरीक इंसाफ के साथ लेफ्ट का वो वोटर खड़ा हुआ जो पीपल्स पार्टी से मायूस हो गया था, पीएमएलएन के खिलाफ था और पढ़ा लिखा था, लाहौर में लिबर्टी में रहने वाला, गुलबर्ग में रहने वाला, डीएचए में रहने वाला, वो वोटर आपको वोट डाल सकता है और मुमकिन है कि आपके लिए निकलता भी हो, लेकिन वो स्ट्रीट पावर या डंडे सोटे खाने के लिए आगे नहीं आ सकता। और जो लोग आपके साथ खड़े हुए थे उन्होंने 9 मई देख लिया कि 9 मई के बाद लीडरशिप ने अपने आप को मगर हुज़ैफा साहब मौजूदा आदादोशुमार के मुताबिक तो ये जो पढ़ा लिखा लोग जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ खड़ा हुआ है, आपके इस फॉर्मूले के मुताबिक खैर इन्होंने और मौजूदा हुकूमत के जो आदादोशुमार हैं इन्होंने 8 फरवरी को वोट नहीं डाले पीटीआई को, क्योंकि मॉडल टाउन से सलमान राजा हार गए, इसी तरह से बाकी हलकों से भी, जो बड़े हलकों से जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं मैं आपको बता देता हूं। देखिए ना, ऑन चौधरी साहब जीत गए, सलमान अकरम राजा हार गए, ऑन चौधरी जीत गए। सुन ले ना जी, सुन ले। नहीं, सलमान अकरम राजा जैसा गैर मकबूल आदमी जो कभी काउंसलर नहीं बना, बानी के नाम की वजह से पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं या कोई मुख्तसर जवाब देना चाह रहे हैं भट्टी साहब? हुज़ैफा भाइयों भट्टी साहब बड़ा मजे का पॉइंट ऐड करेंगे, मेरी तो जान है। भट्टी साहब उन्होंने पहले कह दिया आप मेरे भाइयों की तरह, जो मर्जी कहें। हुज़ैफा मेरा भाइयों की तरह है। लिबर्टी है ये ऐसी दिलचस्प बात करेंगे कि उड़ा के रख देंगे सारे नैरेटिव को। नहीं हुज़ैफा मेरा नैरेटिव नहीं उड़ा सकते, मेरा नैरेटिव उड़ाएगा तो मेरा भाई पीटीआई तो उड़ाएगा, तुसी मेरी गल का जवाब नहीं देना, तुसी अपनी गल करो जी। हुज़ैफा मेरे भाइयों की तरह है और हुज़ैफा का राइज मुझे देखकर खुशी होती है और मेरी दुआ है कि अल्लाह इसे और ऊपर ले जाए, डिज़र्व करता है, मेहनती भाई और मेरे सामने सारा कुछ, हम इकट्ठे कोलीग भी रहे सही, और बड़ा मुश्किल वक्त भी एक वक्त था कि हुज़ैफा ने काटा और बड़ी हिम्मत से काटा, लेकिन इसके बावजूद वो अब माशाल्लाह ट्रैक पे है। मैं सिर्फ मज़े की बात यह है कि हुज़ैफा जैसा भाई जो साहिब इल्म और साहिब अकल भी है, वो कह रहे हैं कि ओन चौधरी को 180,000 वोट पड़ा है नवाज शरीफ साहब के नाम पर, और ओन चौधरी साहब को मेरा ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है। तो मतलब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन अवाम को अगर देखा जाए और इस रिज़ल्ट को देखा जाए तो ओन चौधरी मुसल्लमा बड़ा है इस पूरे सिस्टम का सबसे पाकिस्तान में। मेरा सवाल ये है हुज़ैफा भाई से कि ओन चौधरी को पड़ा 180,000 वोट नवाज शरीफ साहब की वजह से, खुद नवाज शरीफ साहब को कितना वोट पड़ा? एक नवाज शरीफ साहब की वजह से ओन चौधरी जीत गए, खुद नवाज शरीफ साहब का क्या हाल हुआ? रात के 12 बजे जो कहानी है कि आरओ बदला गया और फार्म 45 से फार्म 47 पे आए और कई फार्म 45 पे तो ओवर राइटिंग हुई है, हुई है, और तो जिसकी वजह से ओन चौधरी जीता और जिसकी मरियम नवाज साहब कहती हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब की खिदमात निकाल दी जाए तो पाकिस्तान बाकी खंडर निकलता है। हालांकि ये खंडर बनाया हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ पीपल्स पार्टी ने है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जिनकी इतनी बड़ी खिदमात और जो ओन चौधरी को 180,000 वोट 1,80,000 वोट दिलवा सकते हैं, खुद क्या बनी उन पे, ये हुज़ैफा भाई से मैंने पूछना था। हाँ, इसमें एक और जुमला भी ऐड कर लें कि नवाज शरीफ साहब ने ओन चौधरी को तो 1,80,000 वोट दिलवाए, लेकिन कैप्टन सफदर साहब ने नवाज शरीफ को उतने वोट नहीं दिलवाए मानसहरा में, जो वो नहीं दिलवाए। तो चले शौकत यूसुफजई साहब, एक हुज़ैफा साहब ने एक दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि महमूद अतिकज़ई साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े समझदार हुआ करते थे, लेकिन अब शायद पीटीआई के सोशल मीडिया के दबाव में जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या वाकई महमूद अतिकज़ई साहब पीटीआई के सोशल मीडिया के दबाव में? देखिए, महमूद अतिकज़ई साहब को इमरान खान की हिमायत हासिल है, मेन चीज़ ये है। जब इमरान खान की हिमायत हासिल है तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, मैं ये खुद बात करने वाला था जो शायद भट्टी साहब ने पूछा कि जी फलां को इतने वोट पड़े।
میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب اگر سیاسی اپنی قد و قائم رکھنا چاہتے ہیں اور بڑھاتے، جس کا جو ہے ان کی اس وقت سینئر پولیٹیشین ہے، تو میرے خیال ہے کہ ان کو ریفیوز کرنا چاہیے تھا کہ جی مجھے ایسی سیٹ نہیں چاہیے. لیکن وہ سیٹ لے کر، وہ بھی ایک بیمار خاتون کی سیٹ جو کینسر سروائیور ہے اور آج جیل میں ان کو ڈالا گیا ہے. ایک تو ان سے سیٹ چھین لی، دوسرا ان کو جیل میں رکھا ہے. تو یہ جو طریقہ ہے میرے خیال سے یہ پاکستانی سیاست پہ بہت بڑا دباؤ ہے، اور یہ دیکھ کے پھر دل برا ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون سی سیاست ہم کر رہے ہیں، کون سی سیاست ہے اس ملک کے اندر. پھر میرے بھائی نے کہا کہ جی وہ سی ایم آیا، کوئی ریسپانس نہیں آیا. لبرٹی چوک میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، لبرٹی تو آپ نے بند ہی کر دی تھی. جب سارے بازار بند کر دے تو پھر لوگ کیا ادھر، وہاں تو کوئی لوگ تو نہیں ہوتے ہیں. پھر آپ نے لیکن جہاں پر بند کی ہے وہاں تک تو پہنچ ہی سکتے تھے نا. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے مارکیٹ بند کی تھی، جہاں پر ناکہ لگایا تھا، وہاں تک تو پہنچ ہی سکتے تھے نا. لوگ نہیں نکلے. ان کا پوائنٹ یہ ہے. دیکھیں، یہ تو اگر ایک دفعہ یہ ناکے شاکے چھوڑ دے اور یہ جو پنجاب پولیس کا استعمال چھوڑ دے، پھر آپ دیکھیں انہوں نے بات تو کی، آدھی بات کی نا کہ لوگ ووٹ تو دیتے ہیں. چلو یہاں تک تو انہوں نے مان لیا نا. تو جو لوگ ووٹ دیتے ہیں نا وہ اپنے لیڈر کے لیے نکل بھی سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو ظلم ستم پنجاب کے اندر ہو رہا ہے وہ کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی ہے نا، وہ تو ریاستی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے. تو ہر کوئی اس بات کے لیے ٹرین تو نہیں ہوتا ہے کہ بھئی جا کے کھڑے ہو جہاں سے ڈنڈے برساؤ ہم کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بالکل نہ کرے کہ جی کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کتنے بڑی کراؤڈ تھی. یہ کہہ رہے ہیں جی 400-500 لوگ تھے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا جھوٹ مطلب بولا جائے گا. وہ کہتے ہیں 4 کروڑ کا شہر ہے نا جی. 4 کروڑ کے شہر کے میں سے 200-2000 لوگ بھی اگر آپ دیکھیں آج ان کی حکومت ہے نا، یہ جو وہاں پہ اگر لاٹھی چارج نہ ہوتا، یہ کیوں لاٹھی چارج کرنا پڑا، کیوں لوگوں کو گرفتار کرنا پڑا، کیوں لوگوں کے اوپر جو ہے نا آنسو گیس کی شیلنگ کرنی پڑی، کیونکہ لوگ نکلنے لگے تھے. تو پھر ان کے کان کھینچے گئے کہ جی یہ دیکھیں پنجاب میں تو کنٹرول کر لیا تھا، یہاں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے آپ سے. تو وہ کہتے ہیں نا جو بڑے جمہوریت پسند بننے والے تھے وہ کہ جی ہم تو جمہوریت پسند ہیں، ہم تو یہاں آزادی دیتے ہیں. لیکن جیسے ہی لوگ نکلنے لگے ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو لوگ نکل جائیں گے تو سارے وہ ہو جائے گا، مشکل میں پڑ جائیں گے. تو اس لیے یہ چیزیں سیاست کے اندر جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان بہت مشکل میں ہے. جو مشکلات ہیں، ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ سی ایم سارا دن جو ہے وہ جلوسوں میں پھرتا ہے، لیکن یہ اپنے طور پہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کا وزیر اعظم جو کیا ملک کے اندر بیٹھتا ہے، 2 صوبوں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے یا جو دہشت گردی ہو، کیا اس پہ کبھی ان کو تشویش ہوئی ہے؟ کبھی وہ تشریف لا چکے ہیں یہاں پہ؟ ان کا وزیر داخلہ یہاں تشریف لا چکا ہے. تو یہ تو صرف بیان بازیاں ہو رہی ہے نا. جی ہم گئے ادھر سے اتنی MOU سائن ہو گیا، اتنا پیسہ آ رہا ہے، لیکن آج تک ماشاءاللہ 3 سالوں میں تو ہم نے 1 روپے بھی نہیں دیکھا کہ جو انویسٹر آئے ہو یا انویسٹمنٹ کی. کب آئیں گے آخر؟ یہ 3-4 سال گزر جائیں گے، پھر کہیں گے جی مجھے اور 5 سال دو تاکہ میں پھر. تو یہ تو آپ کی تو تقریباً کوئی 5ویں حکومت ہے. آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر پر یہ اعتراض لگایا جاتا ہے کہ ان کا صوبہ مسائل کا شکار ہے اور وہ دوسرے شعبوں میں پھر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یا اس آرگومنٹ کے مطابق تو پھر وزیر اعظم کو بھی 365 میں سے 115 دن ملک سے باہر نہیں گزارنے چاہیے تھے. اسد بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آرگومنٹ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جی وہ پرائم منسٹر تو اس لیے جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں، حکومت چل رہی ہے، تو بھائی وہ تو جاتا ہے ہفتوں کے لیے، یہ تو 1 دن کے لیے جاتا ہے اور وہ بھی صوبے کے اندر. تو صوبے میں کیا صوبے میں ہماری ٹیم موجود نہیں ہے؟ کیا صوبے میں کام نہیں ہو رہا ہے جو آپ وہاں سے کہتے ہیں؟ یہ نہیں، کتنے بدبختی ہے کہ وہاں یہ حذیفہ تو بڑے شریف آدمی ہیں، ان کے جو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی 1 یونیورسٹی نہیں بنائی. اب یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ 14 یونیورسٹیاں بنا چکے ہیں ہم. اور ہمارے جو انہوں نے جو خط لکھا ہے سی ایم نے، او بھائی اس وقت صوبے کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ نے پیسے روکے ہوئے ہیں، ہمارا آئینی جو حق بنتا ہے وہ روکا ہوا ہے، آپ نے NFC کے جو شیئر ہے وہ آپ پنجاب کو فل دے رہے ہیں، سندھ کو دے رہے ہیں اور پنجاب کو نہیں دے رہے ہیں آپ. پھر جو NHP نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ ہمارا آئینی حق بنتا ہے. AG انقاذی فارمولے کے مطابق ہمارے ابھی جو بقایا بنتے جا رہے ہیں وہ کوئی 4000 تک پہنچ چکے ہیں، 4000 ارب تک، لیکن نہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اور میں نے اس خط کا ذکر بھی کیا، یہ جو خط لکھا ہے چیف منسٹر نے وزیر اعظم کو کہ ہمارے پیسے دیے جائیں، آپ کے خیال میں یہ مطالبہ غلط ہے؟ 2-3 باتیں اس جائز اور آئینی اور قانونی مطالبے سے پہلے. جی
کہ ایک تو اگر یہ شوکت یوسف زئی صاحب جانتے ہوں گے یا باقی پاکستان تحریک انصاف جانتی ہوگی کہ اگر اچکزئی صاحب جیسے سیاستدان کو بھی سوشل میڈیا کے پریشر سے پالیسیاں بنانی ہیں تو یہ آزاد کرنا پڑے گا فیصلہ سازی کو. اور پاکستان تحریک انصاف میں ہے یہ, اچکزئی صاحب کی میں نہیں بات کر رہا, ویسے پاکستان تحریک انصاف میں یہ بات ہے کہ کوئی عقل کی بات کر لے یا کوئی ایسی بات کر لے کہ جس سے کوئی تھوڑا سا لگے کہ شاید کوئی حکمت ہے, کوئی سمجھ بوجھ ہے, تو اگلے دن وہ بھی اسے بھی پھر دوبارہ اپنا بیان بدلنا پڑتا ہے, دوبارہ ایمان اسلام قبول کرنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو گراؤنڈ پر موجود ہیں, ایک شوکت یوسف زئی صاحب اگر پشاور میں موجود ہیں اور اگر میں فرانس میں ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوں, تو شوکت یوسف زئی صاحب کو سوچنا چاہیے کہ فیلڈ میں تو میں ہوں, میں سارا بھگت رہا ہوں, تو بھائی آپ کون ہوتے ہو. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا, دوسرے نقطے پر آنے سے پہلے میں حذیفہ کا پوائنٹ مکمل کر لوں, اگر آپ اجازت دیں تو ذرا وہ اسٹیبل ہوں گے. جی حذیفہ رحمان صاحب میوٹ کیجیے گا. دوسرا بھٹی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو بات کی, میں کسی بھی گہرائی میں جائے بغیر آپ یاسمین راشد صاحبہ کا جو ٹریبیونل میں کیس ہے اس کو دیکھ لیں. اس میں کوئی یہ نہیں کہتی کہ 5,000 یا 10,000 ووٹ پڑے ہیں, صرف ٹوٹل کیس ہی یہی ہے کہ جو یاسمین راشد کے ووٹ ہیں وہ میاں صاحب کے تھے, جو میاں صاحب کے یاسمین راشد کے تھے. مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جو میں نے نیریٹو بلڈ کیا کہ ہر حلقے میں تحریک انصاف کے نقطہ نظر کو اگر میں جو ہے وہ حتمی مان لوں تو لاکھ سوا لاکھ ووٹ لیا ہے, 1,30,000 ووٹ لیا ہے. جس عمر ایوب کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بنایا تھا, اس عمر ایوب کے مقابلے میں آپ کے بتائے ہوئے رزلٹ کے مطابق 8 فروری کو 1,13,000 ووٹ لیا تھا. تو بات یہ کہ جماعتیں اس سے ختم نہیں ہوتی. اور دوسری بات میں آ جاتا ہوں, جو شوکت یوسف زئی صاحب نے فرمایا, آپ ریپیٹ کر دیں, میں ان کی بات ذہن سے نکل گئی ہے, جو سوال آپ مجھ سے کر رہے تھے. ایکچولی شوکت یوسف زئی صاحب وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے نا, جو خط لکھا گیا ہے. میں آ گیا جی. شوکت یوسف زئی صاحب جی میں آ گیا جی, اسی پہ آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کی تحقیق کرا لیں. جس وزیر اعظم کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ 16 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے, جیسے بھی اسلام آباد کا وزیر اعظم ہے, اس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنا تھا. اور پوری دنیا کے ساتھ آپ نے جو تعلقات یا اس دور میں جو تعلقات خراب ہو گئے, میں کسی پہ ڈال نہیں رہا, 18 سے 22 کے دوران اس کے اوپر انٹرنیشنل جریدوں نے لکھا ہے. جس ملک میں اسد اللہ صاحب انڈیپینڈنٹ پروگرام کر کے حکومت میں تنقید کر سکتے ہیں, دیگر کئی یوٹیوب پر بلاگر تنقید کر رہے ہیں ہماری حکومت پر, کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ جیسے مستند جریدے ہمارے حق میں لکھیں گے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے دور میں آپ کی ڈپلومیسی جو ہے وہ نئی بلندیوں پر گئی ہے. کہتے ہیں کہ ایم او یو تو سائن ہوئے, پیسے نہیں آئے. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں پیسے کیسے آئے ہیں. 4 ارب ڈالر آپ لوگ کہتے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ چھوڑ کے گئے تھے یا ہماری وجہ سے ہوا. 2023 جون میں آپ کے پاس $4 بلین آپ کے ٹوٹل ایسٹس رہ گئے تھے کمرشل اور اسٹیٹ بینک کے ریزرو ملا کر. آج وہ 20 ارب ڈالر ہیں, اس میں آپ کے 14 سے 15 ارب ڈالر آپ کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو ہیں, 5 سے 6 ارب ڈالر آپ کے کمرشل بینک کے ہیں. اب کمرشل بینکوں میں جو لوگوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے وہ اسٹیٹ کا ریزرو تصور کیا جاتا ہے. جب اللہ نہ کرے اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ سے بات کر رہی ہوتی ہے لوگوں کا پیسہ, تو 6 ارب ڈالر کاروباری لوگوں کا ہی ہے, وہ بزنس مینز کا ہی ہے. ان بزنس مینز نے وہ پیسہ جو ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹوں میں رکھا ہوا ہے, یہ جو بھی وہ اپنے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ نے ہمارے خلاف نیریٹو بنایا کہ ٹوٹل کمپنی پاکستان چھوڑ کر چلی گئی. ٹوٹل کمپنی, میں نے کل بات کی, پتہ یہ چلا کہ ٹوٹل نے اپنے شیئرز جو ہے وہ ایک اور سنگاپور کی کمپنی ہے گنوور, انہیں بیچے ہیں, اور اب ٹوٹل پاکستان میں ٹوٹل گنوور کے نام سے بزنس کرے گی. آپ نے کہا شیل کمپنی پاکستان چھوڑ کر چلی گئی, شیل کمپنی نے اپنے شیئرز بیچے, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, وہ کسی جماعت کی وجہ نہیں ہے, وہ اکانومی کی وجہ نہیں ہے, ایک مذہبی کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو جتنی بھی انٹرنیشنل فرمز ہیں, یہ کمپنیز ہیں, کارپوریٹ کمپنیز ہیں, کہتی ہیں کہ نہیں ہم نے اپنا بزنس جو ہے ادھر نہیں کرنا, تو دیگر کمپنیز وہ بھی باہر کی کمپنیزوں نے شیئرز خرید لیے. بات یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعظم نے اگر 113 دن باہر گزارے ہیں تو اسد اللہ صاحب اس میں ایک علیحدہ پروگرام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ایویلویٹ کریں گے شہباز شریف نے آپ کے ملک کی اگر فورن پالیسی کو مضبوط کیا ہے, ایم ڈی آئی ایم ایف اس کی تعریف پہ مجبور ہوئی ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کا چہرہ نہیں دیکھ رہی تھی, پھر تو ضرور آپ ہمارے وزیر اعظم کو شاباش دیں, ورنہ میں اپنے وزیر اعظم سے خود بھی جا کے پوچھوں گا کہ بھئی آپ نے 113 دن باہر گزار دیا, میرا رزلٹ کیا اچیو ہوا. وزیر اعلیٰ کے پی کے جب ایک دن بھی اپنے صوبے سے باہر گزارتا ہے اس کی ذمہ داری ہے, اس کے پاس اضلاع ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے, اس نے انتظامی کام کرنا ہے. یہاں پنجاب کی وزیر اعلیٰ ملک سے باہر نہیں جا رہی, ملک کا وزیر اعظم جا رہا ہے جو کہ پورے ملک کے لیے ایک بہتر ماحول بنا رہا ہے. باقی وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جو لیٹر لکھا ہے اس کا جائزہ لیں گے, اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی چیزیں انہیں ہمیں دینی چاہیے, بھیجنی چاہیے. اگر کے پی کے کو پیسوں کی ضرورت ہے
آپ کے لیڈر کی قدم بوسی کرتے ہوئے، ان کے چرن چھوتے ہوئے، ان کی کوئی میں نے گستاخی نہیں کی. کاش میں گستاخی کرتا تو آپ کا یہ بیان آتا. آپ کے لیڈر سے اور آپ سے پوچھا یہ ہے کہ بھائی اون چودھری کو آپ ووٹ دلوا کے جتوا سکتے ہیں. پوری دنیا جانتی ہے یار حذیفہ میرے بھائی کہ اون چودھری جیتا ہے یا ہارا ہے. پوری دنیا جانتی ہے یاسمین راشد جیتی ہے یا ہاری ہے. نواز شریف صاحب خود جو 3 دفعہ کے دلوں کے راجا ہیں آ کے کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ میں اپنے ضمیر کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں جیتا ہوں تو میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں بھی کوئی شک ہے 8 فروری 2024 کے کہ آپ کی 17 سیٹیں تھیں یا 21 سیٹیں تھیں؟ اس میں بھی کوئی شک ہے؟ آپ آر ٹی ایس پہ جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا، یہ تو پورا بھٹھا ہی بٹھا دیا گیا. نواز شریف صاحب کا RO کیوں بدلا گیا؟ نواز شریف صاحب کا کیوں وہ اوپر فارم 45 پہ کیے گئے سارا کچھ؟ یار ایک سیٹ کے لیے آپ جس کو لیڈر کہتے ہو اس کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. یہ پڑی ہے سیٹ، میں اس سے بڑا ہوں. یہ پڑی ہے یاسمین راشد کی، اس کینسر سروائیور کی بیمار عورت کی سیٹ جو میری ایک بیماری پہ پریس کانفرنسیں کرتی تھی، جو میری ایک بیماری لوگوں کو بتاتی تھی، جو مجھے کراچی، لاہور، اسلام آباد کے ڈاکٹر ایک چھت کے تلے لا کر دیتی تھی، جو مجھے پرائیویٹ ہسپتالوں میں VIP طریقے سے پھراتی تھی. اور اس عورت کے ساتھ یہ ہوا کہ اس عورت کا مینڈیٹ یا جو بھی نواز شریف صاحب جس دن کہہ دیں گے نا کہ میں جیتا ہوں وہ اور خیر سے ابھی میں ذوالفقار چیمہ آپ کے بھی بڑے ہوں گے دوست اور کمال کے افسر ہیں، ان کی کتاب آئی ہے ذرا پڑھیے گا. اس میں وہ ایک جج صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں نا کہ جس سے مجھے پارلیمنٹ میں نہ جانا پڑے، میں پارلیمنٹ سے بالا سارا کر لوں. اور یہ ہاؤس آف شریف کا وتیرہ ہے. 5-4 سالوں میں 1 سال نواز شریف صاحب باہر رہے، 6 مہینے کابینہ کا اجلاس نہیں. سینٹ میں رضا ربانی صاحب نے آخر کہا میں استعفیٰ دے دوں گا. یہ بھی ہاؤس ہے، ادھر بھی آیا کریں. 6 مہینے کابینہ کے اجلاس نہیں، 6 مہینے قومی اسمبلی نہیں. اتنی مرتبہ قومی اسمبلی نہیں آئے جتنی مرتبہ لندن چلے گئے. یہ ہیں لیڈر. یعنی لیڈر ایک تھا قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی ہم نے تو لیڈر رہنما کی بھی ریڑ مار دی ہے. دوسری یہ جو کھڑکی توڑ کارکردگی بتا رہے تھے حذیفہ بھائی، اور یہ جو ترقی کی لازوال داستان سنا رہے تھے، کہاں ہے بھائی ترقی؟ بے روزگاری موجود، مہنگائی، حکومتی اعداد و شمار کہہ رہے ہیں بے روزگاری زیادہ بڑھی ہے، غربت زیادہ بڑھی ہے، اور سرکولر ڈیٹ زیادہ بڑھا ہے، قرضے ریکارڈ لیے گئے ہیں، اور خسارہ زدہ ادارے 6 ارب 10 ارب میں آپ نے PIA بیچ دی. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ تھی، اسٹریٹ موومنٹ میرے خیال میں اگر میں دیکھوں تو توقع سے زیادہ کامیاب تھی. لاہور کمال کا رہا رسپانس، پابندیاں، ناکے، چھاپے، گرفتاریاں، بدتمیزیاں، کردار کشیاں جو پنجاب حکومت نے کیں، اور اس کے باوجود کمال کرا. آپ جہاں وہ جاتا تھا وہاں وہ بند کرا دیتے تھے، یعنی اس کو کھانا کھانے گیا فوڈ اسٹریٹ تو وہ بند کرا دیا گیا. اور اشتہار چھاپے ٹویٹ کیے. اور کراچی کمال کرا. خیبر پختونخوا تو ہے ہی خیر. سہیل افریدی پر ٹرسٹ کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ کیونکہ وکٹ کی دونوں طرف نہیں کھیلتا، مڈل کلاس سے تعلق ہے، مخلص کارکن ہے، تحریک انصاف کے اصلی چہروں میں سے ایک ہے، اس لیے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 1,80,000 ووٹ اون چودھری کا لینا بدنصیبی ہے. رحمان صاحب ضرور کچھ کہنا چاہ رہے ہوں گے. سر اگر 30 سیکنڈ میں آپ حذیفہ صاحب کچھ کہنا چاہیں تو میرے پاس صرف اتنا ٹائم بچا ہے. میں نے پھر آپ ذرا کرکٹ پہ بات کرتی ہیں. جی بہت شکریہ. بس میں یہی کہوں گا کہ بھٹی صاحب نے جو باتیں کہیں وہ سر آنکھوں پر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقائق ایسے نہیں ہیں. آپ نے ایک نیریٹو ایک جماعت کے خلاف بنا دیا 17 سیٹوں والا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی نیریٹو آج تحریک انصاف جس مقام پر ہے، مقافات عمل ہوتا ہے. مجھے صرف بھٹی صاحب بتا دیں کہ پنجاب میں تو تحریک انصاف نے کمپلینٹ سی ہماری جو جمع کرائی ہیں وہ 70 حلقوں کے پہ کرائی ہیں. MPA کے حلقے میں بتا رہا ہوں. یعنی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے MPA 155 ہے ان پہ اعتراض نہیں ہے. 155 کا مطلب یہ کہ آپ کے 70 MNA بنیں گے، ہر MNA کے اوپر 2 نیچے MPA 2 سیٹیں ہوتی ہیں، اور MNA آپ 17 کہہ رہے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں ڈال دی، اور ایک وقت آئے گا مارک بائی ورڈز ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن، کوئی 2 4 5 حلقوں میں ممکن ہے. ویسے سر وہ آپ کے کولیگ ہیں ندیم افضل چند صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مجھے 17 بھی پورے کر کے دو. 36 جس طرح 36 پنکچر کا بیان بانی تحریک انصاف نے واپس لیا. بانی تحریک انصاف کسی چینل پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا کہ 17 سیٹوں والی بات میری غلط تھی. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، شوکت یوسف صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میرے ساتھ سینئر سپورٹس جرنلسٹ یحییٰ حسینی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ یحییٰ صاحب، خوش آمدید. پاکستان ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے
یا انڈیا کے ساتھ میچ کا بائیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ آپ کے خیال میں کر سکتا ہے؟ کیا بات اس نہج پر چلی گئی ہے؟ اچھا دیکھیں، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کھیل اور اسپورٹس مین اسپرٹ کو مد نظر رکھ کر کرے گا. کبھی بھی پاکستان نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا جو کھیل اور کھیل کی روح کے منافی ہو. لیکن اس وقت پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے اور جس انداز میں بی سی سی آئی رول پلے کر رہا ہے یا آئی سی سی کا جو کردار ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا، پاکستان نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے اور احتجاج کا جو طریقہ ہے اس کو پاکستان نے آپٹ کیا ہے. یہ پاکستان کا استحقاق ہے، یہ پاکستان کا حق ہے اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے سارے آپشنز کو آن کیا ہے. اور بنگلہ دیش کو باہر کرنے پر آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید محسن رضا نقوی نے وزیر اعظم پاکستان سے مشورہ مانگا کہ اس تمام صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کیا کردار ہے، بھارت کا کیا رویہ ہے، اور اس پر وزیر اعظم نے بات سنی. اور دوسری طرف جہاں تک بھارت کے میچ کے بائیک آؤٹ کی بات ہے، اگر پاکستان بھارت کے میچ کا بائیک آؤٹ کرتا ہے تو تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جب احتجاجاً کسی ملک نے دوسرے ملک سے کھیلنے سے انکار کیا لیکن ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. تو آپشن سارے اس وقت آن ہے. ابھی کچھ کہنا قبل آپ کے خیال میں یحییٰ حسین صاحب، آپ کے خیال میں کیا یہ اس وقت یہ آپشن موجود ہے یا یہ اس بات کا امکان ہے کہ پاکستان کے اس دباؤ کے نتیجے میں آئی سی سی اپنے فیصلے کو تبدیل کرے اور بنگلہ دیش کو اس کی مرضی کے مطابق کسی اور وینیو پر کھیلنے کی اجازت دے؟ نہیں، ایسا یہ تو ناممکن اب بات ہے. بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کا انتخاب کر لیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب بنگلہ دیش نے بھی اپنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی بات کو تسلیم کر لیا ہے، ان کو باہر نکالنے کے فیصلے پر تسلیم خم کر دیا ہے، تو پھر پاکستان کو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کھیل کی بات کر رہا ہے، پاکستان کھیل کی ساکھ کی بات کر رہا ہے. آج بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہوا ہے ان کی آواز کو نہیں سنا گیا اور جو احتجاج کا طریقہ کار ہے پاکستان انہی طریقوں کو جو ہے وہ اپناتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کچھ بہت زیادہ پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے آفیشلی اس تمام صورتحال پر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا اور انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ صرف اکیلا بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا حق کی آواز کے لیے. باقی تمام کرکٹ بورڈ کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے. صحیح ہے. بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں حکومت پاکستان کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ یحییٰ صاحب ساتھ ہی رہے گا، میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں. جی بھٹی صاحب. میرا خیال ہے فیصلہ ہو گیا ہے. پاکستان شرکت کرے گا T20 ورلڈ کپ میں. اس پر دو رائے موجود ہیں کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے. شرکت والا معاملہ جہاں تک میرے ذرائع ہیں یا جو ابھی تک میں نے سنا ہے کہ شرکت کا فیصلہ ہو گیا ہے. پاکستان شریک ہوگا T20 ورلڈ کپ میں اور شریک ہونا بھی چاہیے. اور اگر میری رائے لیں تو بھارت کے خلاف کھیلنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں بھارت کے حوالے سے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یا جو سب سے بڑا گلہ ہے جو جینون ہے وہ کیا ہے کہ اس نے ہر سطح پہ وہ سازش کر رہا ہے، ہر سطح پہ سیاست کر رہا ہے اور جس سطح پر اس نے سیاست کی ہے اس سطح پر وہ رسوا ہوا ہے اور اس کے پاکستان کی تعریف ہوئی ہے. ہاتھ نہ ملانا ہو، بنگلہ دیش کے جینون جو تحفظات کو نہ سننا ہو. یعنی اگر ایک مستفیض الرحمان کولکتہ نائٹ رائڈرز میں قبول نہیں ہے تو پوری ٹیم اور وہ کیسے ہو سیکیورٹی جینون تحفظات. پاکستان کو شرکت کرنی چاہیے. اس سے ہٹ کے کہ ہمیں جرمانہ ہو سکتا ہے، کوئی اتنے بڑے پیسے ہم سے محروم ہو سکتے ہیں یا کچھ ہو سکتا ہے. شرکت کرنی چاہیے اور بھارت سے بھی کھیلنا چاہیے. صحیح ہے، لیکن احتجاج ٹھیک ریکارڈ کرا رہا ہے پاکستان. آپ بتائیں کہ حارث رؤوف جو بگ بیش میں ان کی اس ایونٹ کی ٹیم میں بھی ہے، اسے نکال دیا T20 میں. بابر اعظم کو رکھ لیا ٹک کے بادشاہ کو، جس کو بگ بیش سے اتنا پتہ نہیں 4 لاکھ اور 2,000 میں 1 رنز پڑا اس کا وہاں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ابھی انہوں نے نیوزی لینڈ کو بھی میں رستے میں وہ پتہ چلا کہ نیوزی لینڈ میں انہوں نے 10 اوور میں ٹارگٹ پورا کر لیا انڈیا نے. اور ابھیشیک شرما اور T20 بدل چکی ہے. ابھی بابر اعظم تو وہاں ناراض ہو کر آگے کہ مجھے سنگل نہیں کرنے دی، لیکن انہوں نے پھر ثابت کیا دوسرے پلیئر نے کہ سنگل نہ کرنے کے نتیجے میں انہوں نے جب آپ 2-3 بالیں روک کے تو آخر پہ سنگل ہے. بھائی آگے پاکستانی ٹیم تھوڑی ہے. چلیں، بہت شکریہ بھٹی صاحب. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے ویسے ڈسکشن کا کہ ٹیم کیا بنتی ہے، کمبینیشن کیا بنتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کو بھٹی صاحب کی رائے ہے کہ کھیلنا چاہیے اور سب پاکستانیوں کی شاید یہی رائے ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.